یہ امام حسن کا مزار ہے، مدینہ و کوفے کے غریب و مظلوم شخصیت، جوانان بہشت کے سردار، صفین و نہروان کے مارکوں میں اپنے بابا کے قوت بازو۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کے بھائی حسین اور عباس پا برہنہ تشیع میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ساتھ میں زینب و ام کلثوم بھی ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب کی طرح بقیع میں داخل ہوں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے امام حسن کو واسطہ بناتے تھے۔ لکھا ہے کہ ابو سفیان اپنے عہد شکنی کی معافی کے لیے مدینے آیا تھا، جب ہر ایک سے مایوس ہو گیا تو چاہتا تھا امام حسن کو اپنا واسطہ بنائے۔ جناب فاطمہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح تاریخی منابع میں لکھا ہے ایک دفعہ کسی خطا کار شخص نے خطا کی بنا پر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی کر رکھا تھا۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں پا لیا تو آپ کو اٹھا لیا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور آپ نے اس کی خطا کو درگزر کر دیا۔ ہر شیعہ زائر چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے سے زیارت کے لیے مدینے میں آیا ہو، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت، مسجد نبی میں اقامہ نماز اور ائمہ بقیع اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواحقین و اعزاء اور اہل خاندان کی زیارت کے بعد بیت الاحزان کا قصد کرتا ہے، اس امید پر کہ اگر زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کسی قبر دسترس میں نہیں ہے تو کیا اس مقام کی زیارت تو ہو جائے جو آپ سے منسوب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ روایات کے مضمون کے مطابق بیت الاحزان بقیع میں ہی ہے، اور تمام مورخین بغیر کسی استثناء کے اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ بیت الاحزان بقیع کے جنوب میں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے جوار میں ہے۔ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، برہنہ پا ہو جائیے، عشق کی آواز ہے، ادب کا تقاضا ہے، معرفت یہی چاہتی۔ یہ بقیع کا غمناک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے مقابل دیگر بزرگ ہستیوں کے آستانوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آئیے اب ہم ان کی زیارت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قبور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باوفا زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نشانیوں کی ہے۔ 3 قبریں ایک دوسرے کے پہلو و پہلو ہیں، جو کہ تینوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی قبریں ہیں۔ زائران ان مزارات پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد میں کہ آپ اپنی ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہ ہوئی۔ سب سے پہلے ام کلثوم نے جہان فانی سے رخت سفر باندھا، پھر جناب رقیہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جناب زینب کی۔ جناب فاطمہ ان تینوں بہنوں سے چھوٹی تھیں اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا سن اپنی بہنوں سے کم تھا۔ ام کلثوم کی وفات ٹھیک جنگ بدر سے ظفر یاب ہو کر جب پیغمبر پلٹے ہیں اس وقت ہوئی۔ رقیہ کی وفات 5 یا 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد ہوئی۔ جبکہ جناب زینب کی ایک الگ داستان ہے۔ جب مسلمان خاتون کی مشرکین سے شادی کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں اور اپنے والد کے پاس مدینے آ گئیں۔ جنگ بدر میں آپ کے شوہر ابو العاص کو اسیر کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ماں جناب خدیجہ کا وہ گردن بند جو شادی کے وقت انہوں نے اپنے گلے سے اتار کر آپ کے گلے میں باندھا تھا، اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیے کے طور پر بھیجا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب گردن بند پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے حکم دیا گردن بند کو واپس کر کے اسیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے شوہر مکے سے مدینے واپس آ جاتے ہیں اور جناب زینب کے گھر پناہ لیتے ہیں۔ چند روز گزرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جناب زینب اور آپ کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا شہداء یا مجاہدین فی سبیل اللہ رضی اللہ عنکم وارضاکم اللہم لا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین واحشرنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ائمہ علیہم السلام کی قبور کے ذرا آگے ہیں۔ آپ ایک دولت مند شخص تھے اور آپ نے اسلام کی اپنے مال اور اپنے اثر و رسوخ سے حمایت کی، اور عقبہ ثالث کے پیمان کے موقع پر آپ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان تھے۔ ہر چیز کا آغاز اپنی زندگی، اپنی ذات، خودی اور اپنے اندر سے تمام نفسانی خواہشات کو نکال پھینکنے سے ہوتا ہے، اور اپنے گھر سے خانہ خدا کی طرف ہجرت اور حرکت اسی پر منحصر ہے۔ اور اب تو ان زائرین کے جمع غفیر میں شامل ہے جو پوری دنیا سے اس سرزمین پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن تجھے ان میں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، اگرچہ یہ سارے لوگ بناوٹ کے لحاظ سے مختلف رنگوں، شکلوں اور نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ سب گویا تیرے بھائی بہن ہیں۔ یہ سب مختلف ملکوں اور علاقوں کے رہنے والے ہیں، لیکن ان سب کا دل صبح و شام 5 بار اپنے معبد عشق یعنی خانہ کعبہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اور اب اس منزل کی طرف تم اور وہ قریب پہنچ گئے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا ہے، لیکن اس بار کھلے آسمانوں میں نہیں، بلکہ ایک ایسی سڑک پر جو تجھے تیرے محبوب کے مزار کی طرف لے جائے گی۔ ہاں، اگر چاہتا ہے کہ خانہ خدا کی زیارت سے قبل مہاجر و انصار کے شہر، بدر و احد و احزاب کے شہر، اور شہر بقیع اور مسجد النبی اور بنی ہاشم کے گلی کوچوں کی طرف سفر کرے تو اس سڑک کا انتخاب کر، اور یہ زیارت اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کتنا اچھا آغاز ہے۔ خدایا، جس طرح تو نے مجھے میری پسندیدہ سرزمین سے نکالا ہے، اسی طرح مجھے اپنی پسندیدہ ترین زمین میں داخل کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اب ایک شفاف فریم میں تیرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس پسندیدہ سرزمین پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مقدس تاریخی مقامات اور نخلستان شہر کی نئی توسیع کی بھیٹ چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا شہر جس کی جدید ترین عمارتیں سر بفلک اور کھجور کے درختوں سے بھی بہت بلند ہیں، اور فضا کو نخلستانوں پر مزید تنگ کر دیا ہے۔ تم اس شہر میں جگہ جگہ پیغمبر اکرم کے قدموں کے نشان دیکھو گے۔ دقت اور غور سے اس شہر کی زیارتیں کرو اور خدا سے دعا کرو کہ آخرت میں آن حضرت کی ہمنشینی سے محروم نہ رکھے، اور اس پر مکمل امید رکھو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اس کی زیارت اور شوق دیدار تمہیں تمہارے گھر سے اس کے روضہ اطہر تک لایا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو نزول قرآن اور وحی کے ساتھ آباد ہوا ہے، جو جبرائیل اور فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام رہا ہے۔ آپ قرآن اور صدر اسلام کی تہذیب کے سامنے ہیں۔ شہر مدینہ ان تلخ و شیریں حادثات و واقعات کی ایک تصویر ہے جو صدر اسلام میں پیش آئے ہیں۔ اگر آپ اس شہر کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور غور سے اس شہر کے نغموں کو سنیں گے تو اس کے پاس آپ سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مدینہ ہمیشہ سے حق و باطل کے درمیان ایک خاموش میدان جنگ رہا ہے۔ شیعوں نے ہر ممکن کوششیں کی تاکہ محبت و ولایت اہل بیت کے فروغ کو ہر ممکن صورت میں زندہ رکھیں، چاہے وہ بقیع کی غربت، اس میں دفن ائمہ کی تربت اور حضرت زہرا کی قبر کے پوشیدہ ہونے پر گریے کی صورت میں ہی کیوں۔ اور تو اس وقت رنج و غم کی کیاریوں کے درمیان کھڑا ہے۔ جو درخت تو اس دیار میں اگتا ہے وہ 1400 سالہ مظلومیت کی اداس سناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی مرثیہ پڑھے، بقیع تو خود ایک مجسم مرثیہ ہے۔ کاش کہ یہ حصار نہ ہوتا اور تو اس خاک کو ہاتھوں سے چھو سکتا۔ دھوپ میں یہ بے سایہ قبریں جنہیں تو دیکھ رہا ہے تیرا غم تازہ کر دیتی اور تو اس دیرینہ غم پر اشک بہا رہا ہے اور بقیع کی فضاؤں میں تیری ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد دعا و زیارت میں مشغول ہے اور دوسری طرف وہ آنکھیں جو اپنے سکوت اور خاموشی سے نوحہ کناں ہیں اور اہل بیت کی مظلومیت پر گریہ کر رہی ہیں۔ ایک اور جانب دور دور تک لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے ان 4 معصوم اماموں کی قبروں کی زیارت کے لیے آنے کو بے چین ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ اپنی آنکھوں اور اشاروں سے زہرا کی پوشیدہ قبر کو تلاش کر رہے ہیں، اور کسی گوشے میں کوئی آہستہ آہستہ اشک بہا رہا ہے۔ تو پھر مدینے میں ہے، لیکن ایک اور حیثیت میں، ایک اور فضا میں۔ نہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور نہ ہی راستے میں ہے، بلکہ خاموش کھڑا ہے اور ان لمحات کو نہیں جانتا کہ کوئی تیرے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے کہ دیر نہ کر۔ کیا تو وہ نہیں جس نے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے اور یہاں تک آیا ہے؟ آگے بڑھ کہ موقع بادلوں کی مانند گزرتا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے بعض یادگار لمحات کو اپنی یادداشت کے البم میں محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور کبھی کبھار ان لمحوں کو جو ممکن ہے انسان کے لیے ایک بار رونما ہوں یاد کرنا چاہتے ہو، تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ ایک یادگار تصویر۔ لیکن خبردار، ان تصویروں اور جس جگہ تم کھڑے ہو اس کے اطراف کو بھلا نہ دینا۔ یہ احد ہے، یہ مجھے، تجھے اور تاریخ کو عبرت کے لیے جنگ احد کی یاد دلاتا ہے۔ پیغمبر کے چچا سید الشہداء اور دوسرے شہدائے احد اس خاک میں آرام کر رہے ہیں،
لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ گواہ ہیں، اور اس بات پر یقین ہے کہ تم شہدائے احد کی زیارت پڑھ رہے ہو۔ روضہ رسول کے سامنے بقیع ایک بار پھر تیرے اشکوں کا متمنی اور تیرے غمگین دل کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ مدینہ بڑی مصیبتوں اور پرانے غموں کا راوی ہے۔ جب بھی اسے غم گسار سننے والا مل جاتا ہے تو وہ بازبان بے زبانی رنج و غم کی داستان سناتا ہے۔